السلام علیکم گائز کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے لومبری اور لکڑہارا۔ تو آج ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ ایک دفعہ ایک جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ اور محنتی تھے۔ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے کھیتی باڑی کرتے تھے یا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتے تھے۔ انہی میں ایک لکڑہارا بھی تھا جس کا نام کریم تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا تھا اور شام تک لکڑیاں کاٹ کر واپس آ جاتا تھا۔ وہ ہر روز کریم بظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، مگر اس میں ایک کمزوری تھی۔ وہ کبھی کبھی ڈر کے مارے سچ چھپا لیتا تھا۔ وہ چھوٹا تو تھا نہیں، مگر پوری سچائی بولنے کی ہمت بھی نہیں۔ اسی جنگل میں ایک چالاک اور ہوشیار لومڑی رہتی تھی۔ وہ اپنی تیز عقل اور چالوں کے لیے مشہور تھی۔ اکثر شکاری اس کے پیچھے لگ جاتے، مگر وہ کسی کی طرح بیچ نکلتی۔ ایک دن صبح سویرے جنگل میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ شکاری گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، اس کے ساتھ شکاری کتے بھی تھے۔ لومڑی کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ لومڑی نے دور سے کتوں کی آواز سنی تو فوری خطرہ بھانپ لیا۔ وہ تیزی سے دوڑی، جھاڑیوں میں چھپی، مگر شکاری قریب آتے گئے۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل کے کنارے پہنچ گئے جہاں لکڑہارا کریم لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اے لکڑہارے، میری جان میں خطرہ ہے، شکاری میرے پیچھے لگے ہیں، کیا تم مجھے چھپا سکتے ہو؟ کریم نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، وہ سامنے میرا چھوٹا سا جھونپڑی ہے، تم اس کے اندر جا کر چھپ جاؤ۔ لومڑی فوری جھونپڑی میں گھس گئی اور کوے نے دھام کر بیٹھ لیا۔ چند ہی لمحوں بعد شکاری وہاں پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ کتے بھی تھے جو سونگتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ایک شکاری نے کریم سے پوچھا، اے لکڑہارے، کیا تم نے یہاں سے کسی لومڑی کو گزرتے دیکھا؟ کریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سچ بتا دے تو شکاری لومڑی کو مار ڈالیں گے، مگر اسے شکاریوں کا بھی خوف تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے کوئی لومڑی نہیں دیکھی، مگر ساتھ ہی اس نے احساس سے اپنے ہاتھ کا اشارہ جھونپڑی کی طرف کیا، جیسے کہنا چاہتا تھا، لومڑی اندر ہے۔ شکاریوں نے اس لفظ پر توجہ دی، مگر اس اشارے کو نہ سمجھا۔ انہوں نے کچھ دیر ادھر ادھر دیکھا، پھر آگے بڑھ گئے۔ جب خطرہ ٹل گیا تو لومڑی جھونپڑی سے باہر آئی اور کچھ دیر خاموشی سے کریم کو دیکھتی رہی۔ کریم نے مسکرا کر کہا، دیکھا، میں نے تمہاری جان بچا لی، اب تم مجھے شکریہ تو کہو۔ لومڑی سنجیدگی سے جواب دیا، تمہارے الفاظ تمہارے ہاتھوں کی طرف اشاروں جیسے نہ ہوتے تو میں ضرور تمہارا شکریہ ادا کرتی، یہ کہا کرو۔ وہ خاموشی سے جنگل کی طرف چل دی ہے۔ کریم حیران رہ گیا، اسے لومڑی کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ سوچنے لگا، میں نے تو اسے بچایا، پھر ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ شکاری اس کے اشارے کو سمجھ جائے تو لومڑی پکڑی جاتی۔ اس کی زبان سے تو انکار کیا گیا، مگر دل میں تو ڈر ہوا تھا۔ اس کے اشارے اس کے خلاف کو بظاہر کر رہے تھے۔ چند دن بعد گاؤں میں واقعہ مشہور ہو گیا۔ اب لوگ آپس میں بات کرتے رہے، لکڑہارا سچ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا، کریم
تو شرمندگی محسوس ہوئی۔ ایک شام وہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر میں واقعی اس کی مدد کرنی تھی تو مجھے پورے دل سے کرنی تھی۔ آدھا سچ تو آدھی ہمت کسی کام کی نہیں۔ ایک دوران وہی لومڑی دوبارہ وہاں سے گزری۔ کریم نے اسے دیکھا تو آواز دی، لومڑی بہن ٹھہرو۔ لومڑی رکی اور بولی، کیا بات ہے؟ کریم نے جھک کر کہا، مجھے اب تمہاری بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے تمہاری مدد کی مگر پوری ہمت کے ساتھ نہیں۔ آئندہ میں کسی کی مدد کروں گا تو دل اور زبان دونوں سے سچ بول کر کروں گا۔ لومڑی مسکرا کر کہتی، یاد رکھو سچائی صرف لفظ میں نہیں عمل میں بھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد کریم نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ سچ نہیں بولے گا۔ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو پورے دل سے کرے اور اگر سچ بولنا ہے تو بغیر ڈرے سچ بولے گا۔ وقت گزرتا گیا اور کریم کی سچائی کی شہرت گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے کیونکہ اس کے پاس الفاظ اور اعمال تصور تھا۔ گاؤں کے بزرگ اکثر بچوں کو یہ کہانی سناتے اور کہتے، یاد رکھو صرف زبان سے سچ بولنا کافی نہیں، تمہاری عمل بھی سچ کی گواہی دینے کی چاہیے۔ اس ٹاپک سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ صرف الفاظ میں سچ بولنا کافی نہیں، عمل بھی سچ کا ساتھ دے۔ آدھا سچ تو آدھی ہمت انسان کو سوگ کو کمزور کر دیتی ہے۔ سچائی وہی جو دل اور زبان اور عمل تینوں سے یکساں ہو۔ تو آپ بتائیں کمنٹ باکس میں آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا۔ تو ایسی مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو کیا آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیں اجازت۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔